حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کا قصہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ انسان کی تخلیق کی ابتدا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہم سب کیسے آئے؟ ایک ایسا واقعہ جس نے اس کائنات کے سسٹم کو عجب موڑ دے دیا۔ میری مراد تخلیق آدم سے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کون سا قرآنی واقعہ سنیں گے؟ آج کون سے قصے کا تذکرہ ہوگا؟ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آج ہم سنیں گے کہ اس دنیا میں ہم سب کیسے آئے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے اس پورے کائنات کو عجب موڑ دے دیا۔ میری مراد تخلیق آدم سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا کیے گئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ انسانی بنی نوع انسان کیسے چلا اور اس میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ یہ سب واقعات قرآن پاک میں موجود ہے۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس عزوجل نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی عزوجل کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری پرت چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید اور سیاہ، سرخ اور زرد رنگوں والی، اور نرم اور سخت، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ایک مدت کے بعد چپکنے والی بن گئی۔ پھر ایک مدت تک یہ گوندھی گئی تو کیچڑ کی طرح بودار گارا بن گئی۔ یہ خشک ہو کر کھنکھناتی ہوئی مٹی بن گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ کر فرشتوں کی جماعت تعجب کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل و صورت کی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ روح داخل ہو کر آپ کے نتنوں تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ میرے ناظرین، قرآن و حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا اور وہ زمین پر بہت عرصہ تک رہے، لیکن انہوں نے زمین پر فساد، خون ریزی اور ظلم کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں ختم کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ انسان کی تخلیق کا اعلان۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین پر اپنا خلیفہ نمائندہ پیدا کرنے جا رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین پر ایسے کو بنائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری تعریف اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سورۃ البقرہ 30، ترجمہ القرآن، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے کہ انسان کی تخلیق مٹی، گارے اور خشک مٹی سے کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی، جس کے بعد وہ زندہ انسان بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ علم کا عطا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام اور ان کی صفات کا علم عطا کیا، جو فرشتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں تو وہ نہ بتا سکے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے، جس سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا علم ہوا۔ سجدے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، سوائے ابلیس کے جو جن تھا۔ اس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا۔ ترجمہ القرآن، سورۃ الاعراف 12۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اس پر لعنت کر دی۔ جنت میں رہائش۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور کہا، ترجمہ القرآن، سورۃ البقرہ، تم دونوں جنت میں سکونت اختیار کرو، جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کو قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
شیطان کا وسوسہ اور آزمائش۔ شیطان نے حسد اور دشمنی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہکایا۔ اس نے ان سے کہا کہ اگر وہ ممنوع درخت کا پھل کھائیں گے تو انہیں ہمیشہ کی زندگی اور بادشاہت مل جائے گی۔ آخرکار وہ دونوں شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ سورۃ الاعراف ترجمہ القرآن۔ پھر ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے خود کو چھپانے لگے۔ جنت سے زمین پر بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو ان کی غلطی پر معاف کر دیا، لیکن بطور آزمائش انہیں زمین پر بھیج دیا اور فرمایا، ترجمہ القرآن سورۃ البقرہ 36، تم سب نیچے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور زمین میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک ٹھکانہ اور سامان زندگی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آغاز۔ زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ وہ دعائیں جو انہوں نے مانگی قرآن میں ذکر ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف 23، ترجمہ القرآن۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور ان کو زمین پر انسانیت کے پہلے نبی کے طور پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ہاں کئی اولادیں ہوئیں۔ ان کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے درمیان مشہور واقعہ بھی قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جس میں قابیل نے حسد کے سبب حابیل کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل نے دنیا میں پھیلنا شروع کیا اور انسانیت کی بنیاد رکھی۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال تک زندہ رہے اور اللہ کی عبادت اور انسانیت کی رہنمائی کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں دفن کیا گیا اور ان کی اولاد نے زندگی کے مختلف طریقوں کو اپنانا شروع کیا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر واقعہ جو انسان کی تخلیق اور اللہ کی رحمت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، قرآن پڑھتے جائیں، رب کی شان مزید دل میں گھر کرتی جاتی ہے۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی سچی محبت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔